کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر خدمت ہیں. ہم یہ سلسلہ جس نیت کے ساتھ لے کر حاضر ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے ذریعے رضا الہی عز و جل کا حصول، اسی جذبے، اسی نیت اور اسی مقدس تمنا کے ساتھ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کرنے کی کوشش کی جائے، ان کو روحانی علاج پیش کیے جائیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے دعائیں کی جائیں. آئیے اب آپ کی فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، کیا کیا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل ہمارے مبلغین آپ کے استخاری بھی کریں گے، اس کا روحانی علاج بھی پیش کریں گے. ساتھ آپ سے عرض ہے کہ آپ قلم اور کاغذ ضرور ساتھ لے لیجئے تاکہ آپ کو جو روحانی علاج بتائے جائیں انہیں آپ لکھ کر قید کر لیں. قید العلم بالکتابہ یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، تو انہیں آپ نوٹ کر لیجئے گا. کال سنا دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیع احمد خان اتاری، والدہ کا نام شفیق النساء ہے، متحدہ عرب امارات سے بات کر رہا ہوں. پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں درد ہوتا ہے، یہ تقریباً 4 سال سے ہے. کافی علاج کروایا، فائدہ نہیں ہوا، روحانی علاج بتا دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو دور فرمائے. آپ نے ہمیں امارات سے کال کی تو انشاءاللہ عز و جل اس کا نہ صرف استخارہ کریں گے، روحانی علاج بھی عرض کریں گے. مزید کال چلا دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسین قادری ٹنڈو آدم سے بات کر رہا ہوں. مجھے بخار ہے، 3-4 دن ہو گئے، اس کے لیے آپ مجھے علاج بتائیے، پریشان رہتا ہوں. بخار کا روحانی علاج محمد حسین بھائی ٹنڈو آدم سے آپ نے ہمیں کال کی تو ضرور آپ کو بخار کا روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں. اس روحانی علاج کو آپ لکھ بھی لیجئے، اس کے مطابق عمل بھی کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بخار سے آپ کو افاقہ حاصل ہوگا. مزید کال چلا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے جسم پہ چھوٹی چھوٹی گلٹیاں ہیں اور میری ماما سے بھی ہے، اس کا میں کوئی روحانی علاج پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی والدہ کو روبہ صحت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. آپ نے گلٹیاں آپ کے اور آپ کی والدہ کے جسم پر ہو گئی ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام محمد مبارک ہے، میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں. والد کا نام مصری جان ہے. میرے ہر کام میں رکاوٹ ہے، شفا بتائیں مہربانی ہوگی. دوسرا سوال، میرا پوتا ہے جس کے والد کا نام محمد اسد ہے، والدہ کا نام عصمت بی بی ہے،
تقریباً 3.5 سال کا ہے، صحیح نہیں بولتا ہے لیکن لفظ صحیح نہیں نکالتا، روحانی علاج بتا دیں مہربانی۔ مبارک بھائی، آپ کے کاموں میں رکاوٹیں، مشکلات ہیں، اور آپ کا جو پوتا ہے یہ بولتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوت گویائی اس کی قوی فرمائے، اسے قوت گویائی عطا فرمائے، اور آپ کے کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرمائے۔ تو آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال ہو تو چلا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسنین علی خان ہے اور میں متا ورکاں تحصیل نوشہرہ ورکاں ضلع گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سر مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 2-3 دفعہ باہر جانے کے لیے میں نے کوشش کی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، اور میں پھر دوبارہ ایک دفعہ جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ محمد حسین بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس مشکل کو دور فرمائے۔ آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج اس کا عرض کرتے ہیں کہ کیا وہ وجوہات ہیں، کہ کیا معاملات ہیں جن کی وجہ سے بیرون ملک جانے میں آپ کے ساتھ اتنی زیادہ رکاوٹوں اور مشکلات کے معاملات ہیں۔ یہ سب سے پہلے فقیر احمد بھائی، ان کا جو ہے تو مسئلہ آپ نے سماعت فرما لیا کہ ان کو مطلب جی تو محمد حسین بھائی، ان کا روحانی علاج بخار کا ان کو شکایت ہے، اور اس کے بعد جو اسلامی بھائی ہیں انہوں نے اپنا نام تو نہیں بتایا، انہوں نے اپنا اور اپنی والدہ کے حوالے سے گلٹیوں کی شکایت کی ہے جی۔ اور پھر یہ محمد حسین بھائی، ان کا مسئلہ یہ نوشہرہ سے بیرون ملک جانے کی کوششوں میں لگے ہوئے، لیکن رکاوٹیں آ رہی ہے، کاروباری پریشانیاں بھی ہیں۔ مبارک بھائی، آپ نے اپنا مسئلہ بتایا تھا کہ آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں، تو آئیے میں آپ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مجرب جو انہوں نے عمل کیا وہ عمل عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ سانپ نما جن، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یہ رسالہ ہے، اس کے اندر مصیبت دور ہونے کا ایک عمل ہے۔ حضرت علامہ امام شاعرانی قدس سرہ النورانی طبقات کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان ہے، ان کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ ابتداءً مجھ پر بہت سختیاں رکھی گئیں، جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں تو میں عاجز آ کر زمین پر لیٹ گیا اور میری زبان پر قرآن پاک کی یہ 2 آیات مبارکہ جاری ہو گئیں۔ پارہ 30 سورہ علم نشرح کی آیت نمبر 5 اور 6، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس کا ترجمہ ہے تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ الحمدللہ عز و جل، ان آیات کی برکت سے وہ تمام سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ تو جب مشکلات اور پریشانیاں آئیں تو غوث پاک کی اس ادا کو یاد کرتے ہوئے بے تابانہ زمین پر لیٹ جائیں اور ان 2 آیات کی تکرار شروع کر دیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو انشاءاللہ عز و جل غوث پاک کے صدقے میں اللہ نے چاہتا ہو مشکلات پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ اسلامی بھائی، ان کا حسین بھائی بخار کا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تعلیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 234 پر ہے، جس کو بخار ہو 7 بار یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ اگر مریض خود نہ پڑھ سکے تو کوئی دوسرا نمازی آدمی 7 بار پڑھ کر دم کر دے یا پانی پر دم کر کے پلا دے، انشاء اللہ تعالی بخار اتر جائے گا۔ ایک مرتبہ میں بخار نہ اترے تو بار بار یہ عمل کیجیے۔ کون سا صفحہ نمبر؟ یہ صفحہ نمبر 234 مدنی پنصورہ، مدنی پنصورہ صفحہ نمبر 234 پر یہ بخار اتارنے کا عمل لکھا ہوا ہے۔ اچھا، دوسرے اسلامی بھائی، انہوں نے اپنی والدہ کے حوالے سے یہ مرض بیان کیا کہ انہیں گلٹیاں ہیں جسم پر، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آمین۔
ان کو اور ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. بہت مختصر سا ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں, اس کو اپنا معمول بنا لیجیے, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. وظیفہ یہ ہے, یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو, جو کوئی پھوڑے پھنسی پر 3 بار پڑھ کر پھونک دے گا انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. صلو علی الحبیب. اچھا, ان کے بعد یہ مبارک بھائی کا پوتے کا مسئلہ, یہ بولتا نہیں ہے, اس کے بولنے میں رکاوٹیں, اس حوالے سے کوئی روحانی علاج؟ میں عرض کر دیتا ہوں, میرے شیخ طریقت امیر سنت کی تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 238 کے اوپر ایک بہت ہی پیاری دعا تحریر ہے. اس دعا کو آپ دیکھ لیجئے گا, اس مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 238 کے اوپر فجر کی نماز پڑھ کر ایک پاک کنکری منہ میں رکھ کر یہ آیت 21 مرتبہ پڑھیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انہوں نے بتایا کہ یہ چھوٹے بچے اگر یہ پڑھ سکے تو یہ عمل کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ چاہیے کہ اپنے علاقے میں جہاں پہ تعویذات عطاریہ کا بستہ لگتا ہے نا, وہاں سے تعویذات بھی حاصل کر لیں اور کارڈ کا عمل بھی کروائیں. ماشاءاللہ. اچھا, یہ باقی 2 اسلامی بھائیوں کے حوالے سے مسائل ہیں. سب سے پہلے فقیر احمد بھائی, انہوں نے اپنا بیماری کا مسئلہ بتایا تھا جو ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقیر بھائی نے اپنا مسئلہ پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحتیابی نصیب فرمائے. ان کا استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں کسی قسم کے جادو, جنات, عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا. ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. ان کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے. یا حیو یا حیو یا حیو, جو بیمار 1000 بار پڑھے انشاءاللہ عز و جل صحت پائے گا. مزید فقیر بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ جیسے ہمارے اسلامی بھائی نے ابھی مشورہ دیا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مختلف مساجد میں تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں. یہاں پر جا کر اپنا مسئلہ بیان کر اپنے بیماری کا بتا کر وہاں سے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کرے, کارڈ کا عمل بھی کروائے, انشاءاللہ عز و جل صحت یابی نصیب ہوگی انشاءاللہ. اسی طرح ہمارے حسنین بھائی نے کال کی تھی کہ باہر جانے میں ان کے رکاوٹیں آ رہی ہیں. تو حسنین بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رکاوٹ کو دور فرمائے. آپ کا بھی استخارہ ہوا, آپ کے استخارے میں بھی کسی قسم کی جادو جنات یا دیگر معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا. قدرتی آزمائش ہے. آپ کے لیے بھی روحانی علاج پیش خدمت ہے. آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ رکاوٹ دور ہو جائے گی. یا مقتدرو یا مقتدرو 20 بار نیند سے بیدار ہو کر پڑھ لیا کرے, انشاءاللہ عز و جل ہر کام میں مدد الہی عز و جل شامل رہے گی. سبحان اللہ. تو ہمارے حسنین بھائی اگر یہ وظائف پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل ان کے جائز مقصد کے حصول میں آسانی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. ہر کام میں مدد الہی شامل ہو جائے گی ماشاءاللہ. یہ یاد رکھیے گا, استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے. آئیے مزید آپ کے کالز کی طرف بڑھتے ہیں, سنتے ہیں آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام دلدار محمد ہے, والدہ برکت بی بی. میں لاہور والٹن سے بات کر رہا ہوں. میرا سر بہت بھاری رہتا اور معدے میں تکلیف رہتی, وہ روحانی علاج بتائیں. سر بھاری, معدے میں تکلیف, انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام اسامہ احمد ہے. میرے ماموں کا نام راشد حسین ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے زبیدہ بیگم. میرے ماموں 2007 سے لاپتہ ہیں, ابھی تک گھر پہ نہیں آئے. اللہ تعالیٰ آپ کے گم شدہ ماموں جان کو آپ لوگوں سے جلد ملا دے انشاءاللہ عز و جل. اسامہ آپ نے اپنے ماموں کا مسئلہ بتایا. آپ کے ماموں کے لیے ہم ایک ایسا روحانی علاج بتانے جا رہے ہیں, اس کو کیجیے گا. اللہ نے چاہا تو آپ کے ماموں جان جلد اہل خانہ سے مل جائیں گے انشاءاللہ. مزید کال چلا دیجیے. میں عبدالقادر سعودی عرب جدہ آبادی گوجا کی بات کر رہا ہوں. میرا ایک بھائی ہے, ذہنی مریض ہے, 25 سال ہو گئے اس کو. اس کا نام اسماعیل ہے, والدہ کا نام تقوی ہے. استخارہ کرنا ہے. اس کو کیا ہے, وہ مہینے میں صرف 1 ہفتہ ٹھیک ہوتے ہیں, باقی دنوں میں بیمار رہتے ہیں.
آپ کے بھائی اسماعیل جن کا آپ نے نام بتایا، یہ ذہنی مریض ہیں، ان کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کریں گے اور روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. میں کراچی سے تقی بات کر رہا ہوں. میری والدہ کا نام آصف جہاں بیگم ہے اور مجھے ڈپریشن کا بھی ہو جاتا ہے اور میرے کام میں رکاوٹیں بہت ہیں. اس سلسلے میں روحانی علاج اور استخارہ کر کے بتا دیجیے. نام آپ نے اپنا تقی بتایا غالباً، تقی. جی، اللہ تعالیٰ آپ کا ڈپریشن بھی دور فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائے. آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. تقی بھائی، اس روحانی علاج کو آپ لکھ لیجئے گا. مزید کال ہو تو چلا دیجئے. ہمارا نام محمد فرید اللہ اور والدہ کا نام نور صفا. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ پورا سال بہ سال کماتا ہوں، پیسہ جمع نہیں ہوتا اور مختلف بیمار جیسا لگتا ہے. جو کماتے ہیں وہ خرچ ہو جاتا ہے، یعنی جمع نہیں ہو پاتا آپ کے پاس. یہ تو انٹرنیشنل پرابلم ہے، اس کا بھی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتے ہیں. مزید کال چلا دیجئے. میری بڑی بہن ہے، اس 4 سال ہو گئے ہیں اس کی شادی کو. کوئی کہتا ہے کالا جادو ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ. اس کا نام برین کمل ہے اور اس کی امی کا نام نسرین سلطانہ. انشاءاللہ عز و جل ان کا استخارہ کر لیتے ہیں. بہن کی شادی وہ 4 سال ہو گئے ہیں، لیکن کیا پرابلم ہے یہ غالباً آپ نے نہیں بتایا. اولاد کا مسئلہ ہے انشاءاللہ عز و جل. تو آپ نے یقیناً اپنے مسائل ہمارے مبلغین نے نوٹ کر لیے ہوں گے. تو جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کے معاملات ہیں، ان کے استخارے کیے جا رہے ہیں. یہ جبار بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو سر بھاری اور معدے میں تکلیف ہے، ان کے لیے روحانی علاج شاہ فرما کر دیتا ہوں. میری شیخ طریقت امیر سنت کی ماہانہ تعلیف گھریلو علاج میں یہ معدے کے امراض سے متعلق وظیفہ تحریر ہے. آپ سماعت فرما لیجئے. یہی آیت جو ہے پارہ 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 109 ہے، اس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. طریقہ آپ سماعت فرما لیجئے، ہو سکے تو اس کو تحریر بھی کر لیجئے گا، لکھ لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر یا مومی کاغذوں پر زردے کے رنگ سے یہ آیت جو ہے لکھ لیجئے انشاءاللہ عز و جل. اس کو صبح، دوپہر اور رات ایک ایک پلیٹ پانی سے دھو کر پینی ہے. پئیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس کی برکت سے آپ کو معدے کے مرض سے شفا حاصل ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ سر بھاری ہوتا ہے، اس کے لیے ایک وظیفہ سماعت فرما لیجئے بہت مختصر سا. یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو، جو کوئی 3 بار پڑھ کر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل درد سر جو ہے وہ دور ہوگا. ماشاءاللہ. مطلب کوئی اور بھی چاہے تو پڑھ کر دم کر سکتا ہے. کر سکتا ہے. جی جی. اچھا، یہ ہمارے اسلامی بھائی مزید جو ہیں تو انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا کہ ان کے ماموں جو لاپتہ ہیں، اسامہ نام کے ایک مدنی منع لگ رہے تھے آواز سے. 2007 سے ان کے ماموں جان لاپتہ ہیں، تو ان کا بھی روحانی علاج شاہ فرما دیجیے. میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ان کے ماموں جان جو ہیں وہ واپس گھر آنے کے ان کے اسباب ہو جائیں، وہ مل جائیں انہیں. اس کے لیے ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 233 پر ہے. سماعت فرما لیجئے. کسی بزرگ کے مزار کے پاس اور یہ ممکن نہ ہو تو مکان کے گوشے میں بیٹھ کر یہ آیت پڑھیے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. یہ پارہ 30 کی سورہ دوحہ کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے. یہ 990 بار پڑھنی ہے. 990 بار پڑھیں، پھر ایک بار پوری سورہ والضحیٰ پڑھ کر دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل واپسی کے اسباب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلامی بھائی جنہوں نے اپنا مسئلہ بتایا کہ فرید اللہ بھائی، انہوں نے بتایا کہ رقم ان کے بعد جمع نہیں ہو پاتی، جو مطلب کماتے ہیں وہ خرچ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. رزق کی برکت کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا نیا رسالہ ہے، غریب فائدے میں ہے. غریب فائدے میں یہ رسالے کا نام ہے. اس رسالے کو پڑھیے گا بھی، بہت ہی پیارا رسالہ ہے. اسی رسالے کے اندر ایک بہت پیارا وظیفہ ہے، یا ملکو
یا ملکو یا ملکو، یہ روزانہ 90 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت ہو جائے گی، جیب انشاءاللہ عز و جل دولت سے بھری رہے گی، خوشحال ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، استخارہ آپ نے کر لی ہوں گے؟ جی الحمدللہ استخارہ ہو گیا۔ اسماعیل بھائی کے بھائی نے اپنے بھائی کے حوالے سے جو ذہنی امراض کا ارشاد فرمایا تھا، تو اسماعیل بھائی کا استخارہ ہوا، ان کے استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، ان کے ساتھ بیماری ہے۔ اس کا ایک روحانی علاج سماعت فرما لیجئے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے جو اپنے بھائی کا مسئلہ بیان کیا، تو ان کے بارگاہ میں عرض ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یہ عمل کرے، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے بھائی پر دم کر دے، پھر فرض کی ادائیگی کے لیے مسجد تشریف لے جائے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ عمل کریں گے تو انہیں کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ساتھ ہی ہمارے تقی بھائی نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا تھا کہ ڈپریشن کا مسئلہ ہے، کام میں رکاوٹ ہو رہی ہے، تو تقی بھائی کا بھی استخارہ ہوا، ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو تقی بھائی آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے، جسے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی پنصورہ میں تحریر فرمایا کہ پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 51، پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 51، اسے صبح شام پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل نظر کا جو معاملہ یہ بہتر ہو جائے گا۔ ساتھ ہی آپ کے ڈپریشن کا جو مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ صبح شام یا کم از کم دن میں 1 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پی لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے ڈپریشن کا جو مسئلہ ہے یہ دور ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمارے ایک اسلامی بھائی نے اپنی بہن کے حوالے سے اولاد کے نہ ہونے کا مسئلہ پیش کیا تھا، تو ان کا بھی استخارہ ہوا، ان کے استخارے میں قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، تو ان کے لیے بھی ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ ہر جمعے کو 10 بار یا باریعو ہر جمعے کو 10 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل ان کے بے اولادی کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ایک اور شیخ طریقت امیر سنت کی تالیف مدنی پنصورہ میں ایک بہت ہی پیارا وظیفہ تحریر ہے، وہ بھی پیش خدمت ہے کہ جو بلا ناغہ 7 دن تک 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اس کی ہر حاجت پوری ہو، اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور ہونے کی یا کاروبار کے چلنے کی، تو ان کو ایک طلب ہوگی، حاجت ہوگی کہ بے اولادی کا مسئلہ حل ہو جائے، اولاد نصیب ہو جائے، تو یہ عمل بلا ناغہ 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ اس کو پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بے اولادی کا مسئلہ دور ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ان اسلامی بھائیوں کے لیے ایک مدنی مشورہ بھی پیش خدمت ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو تعویذات عطاریہ کے بستے مختلف مساجد میں لگتے ہیں، تو دیگر مسائل کی کاٹ کا عمل کیا جاتا ہے، تو ان کے بارگاہ میں سے اسلامی بھائیوں کے کہ وہ جا کر اپنا مسئلہ بیان کر کے کاٹ کا عمل کروائیں، اور وہاں جو پینے کا پانی دیتے ہیں کاٹ کا، اس پانی کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل دور ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ عز و جل ہی جانتا ہے۔ اب ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، یا الہ العالمین یا احکم الحاکمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے ہمیں استخاروں کے لیے کہا، جنہوں نے اپنے مسائل بیان کیے، کوئی بے اولاد تھا، کوئی بے روزگار تھا، کوئی بیماریوں کا شکار تھا، کوئی گھریلو ناچاکیوں میں مبتلا تھا، یا اللہ عز و جل جن کے جو مسائل ہیں یا اللہ ان مسائل کو حل فرما دے،
یا الہ العالمین تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔